صحیح بخاری میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارا کس آدمی کے گھر زیادہ قریب ہے؟ حضرت ابوایوب انصاری نے کہا میرا، اے اللہ کے رسول، یہ رہا میرا مکان اور یہ رہا میرا دروازہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جاؤ اور ہمارے لیے قیلولہ کی جگہ تیار کرو۔ انہوں نے عرض کیا کہ آپ دونوں حضرات تشریف لے چلیں، اللہ برکت دے۔ چند دن بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترم ام المومنین حضرت سودا رضی اللہ عنہا اور آپ کی دونوں صاحبزادیاں حضرت فاطمہ اور ام کلثوم اور حضرت اسامہ بن زید اور ام ایمن بھی آ گئیں۔ ان سب کو حضرت عبداللہ بن ابی بکر رضی اللہ عنہ آل ابی بکر کے ساتھ، جن میں حضرت عائشہ بھی تھیں، لے کر آئے تھے۔ البتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صاحبزادی حضرت زینب حضرت ابو العاص کے پاس باقی رہ گئی، انہیں نہیں آنے دیا اور وہ جنگ بدر کے بعد تشریف لا سکی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو حضرت ابو بکر اور حضرت بلال کو بخار آ گیا۔ میں نے ان کی خدمت میں حاضر ہو کر دریافت کیا کہ ابا جان آپ کا کیا حال ہے اور اے بلال آپ کا کیا حال ہے؟ وہ فرماتی ہیں کہ جب حضرت ابو بکر کو بخار آتا تو یہ شعر پڑھتے، ہر آدمی سے اس کے اہل کے اندر صبح بخار کہا جاتا ہے، حالانکہ موت اس کے جوتے کے تسمے سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی حالت کو سنبھلتی تو اپنی کربناک آواز بلند کرتے اور کہتے کاش میں جانتا کہ کوئی رات وادی مکہ میں گزار سکوں گا اور میرے گرد گھاس ہوگی، اور کیا کسی دن مجنہ کے چشمے پر وارد ہو سکوں گا اور مجھے شامہ اور طفیل دکھائی پڑیں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اس کی خبر دی تو آپ نے فرمایا اے اللہ ہمارے نزدیک مدینہ کو اسی طرح محبوب کر دے جیسا مکہ محبوب تھا یا اس سے بھی زیادہ، اور مدینہ کی فضا صحت بخش بنا دے اور اس کے سا اور مد غلے کے پیمانوں میں برکت دے اور اس کا بخار منتقل کر کے جوفہ پہنچا دے۔ اللہ نے آپ کی دعا سن لی اور حالات بدل گئے، یہاں تک حیات طیبہ کی ایک قسم اور اسلامی دعوت کا ایک دور یعنی مکی دور پورا ہو جاتا ہے۔ اپنی عہد کو 3 مرحلوں پر تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ پہلا مرحلہ جس میں فتنے اور اضطرابات برپا کیے گئے، اندر سے رکاوٹیں کھڑی کی گئیں اور باہر سے دشمنوں نے مدینہ کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے چڑھائیاں کیں۔ یہ مرحلہ صلح حدیبیہ ذی-القعدہ 6 ہجری پر ختم ہو جاتا ہے۔ دوسرا مرحلہ جس میں بت پرست قیادت کے ساتھ صلح ہوئی، یہ فتح مکہ رمضان 8 ہجری پر منتہا ہے۔ یہی مرحلہ شاہان عالم کو دعوت دین پیش کرنے کا بھی مرحلہ ہے۔ تیسرا مرحلہ جس میں خلقت اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہوئی، یہی مرحلہ مدینے میں قوموں اور قبیلوں کے وفود کی آمد کا بھی ہے۔ ہجرت کا مطلب صرف یہی نہیں کہ فتنے اور تمسخر کا نشانہ بننے سے نجات حاصل کر لی جائے، بلکہ اس میں مفہوم یہ بھی شامل ہے کہ ایک پرامن علاقے کے اندر ایک نئے معاشرے کی تشکیل میں تعاون کیا جائے۔ اس لیے ہر صاحب استطاعت سے مسلمانوں پر فرض قرار پایا کہ اس وطن جدید کی تعمیر میں حصہ لے اور اس کی پختگی، حفاظت اور رفعت شان میں اپنی کوششیں صرف کرے۔ یہ بات تو قطعی طور پر معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی اس معاشرے کی تشکیل کے امام، قائد اور رہنما تھے اور کسی نزاع کے بغیر سارے معاملات کی باگڈور آپ کے ہی ہاتھ میں تھی۔ مدینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 طرح کی قوموں سے سابقہ درپیش تھا، جن میں سے ہر ایک کے حالات ایک دوسرے سے بالکل جداگانہ تھے اور ہر ایک قوم کے متعلق کچھ خصوصی مسائل تھے جو دوسری قوموں کے مسائل سے مختلف تھے۔ یہ آپ کے پاک باز صحابہ کرام عنہ اجمعین کی منتخب اور ممتاز جماعت، مدینے کے قدیم اور اصلی قبائلی تعلق رکھنے والے مشرکین جو اب تک ایمان نہیں لائے تھے۔ نمبر 3 یہود۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے آپ کو جن مسائل کا سامنا تھا ان کی توضیح یہ تھی کہ ان کے لیے مدینے کے حالات مکے کے حالات سے قطعی طور پر مختلف تھے۔ مکے میں اگرچہ ان کا کلمہ ایک تھا اور ان کے مقاصد بھی ایک تھے، مگر وہ خود مختلف گھرانوں میں بکھرے ہوئے تھے اور مجبور و مقہور اور ذلیل و کمزور تھے۔ ان کے ہاتھ میں کسی طرح کا کوئی اختیار نہ تھا، سارے اختیارات وہ دشمنان دین کے ہاتھ میں تھے، اور دنیا کا کوئی بھی انسانی معاشرہ جن اجزاء اور لوازمات سے قائم ہوتا ہے مکے کے پاس وہ اجزاء سے تھے ہی نہیں ان کی بنیاد پر کسی نئے اسلامی معاشرے کی تشکیل کر سکے۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ مکی صورتوں میں صرف اسلامی مبادیات کی تفصیل بیان کی گئی ہے اور صرف ایسے احکامات نازل کیے گئے ہیں جن پر ہر آدمی تنہا عمل کر سکتا ہے۔ اس کی علاوہ نیکی، بھلائی اور مکارم اخلاق کی ترغیب دی گئی ہے اور رذیل اور ذلیل کاموں سے بچنے کی تاکید کی گئی ہے۔ اس کے برخلاف مدینے میں مسلمانوں کی زمام کار پہلے ہی دن سے خود ان کے اپنے ہاتھ میں
ہاتھ میں تھی اور ان پر کسی دوسرے کا تسلط نہ تھا۔ اس لیے اب وقت آ گیا کہ مسلمان تہذیب و عمرانیات، معاشیات و اقتصادیات، سیاست و حکومت اور صلح و جنگ کے مسائل کا سامنا کریں اور ان کے لیے حلال و حرام اور عبادات و اخلاق وغیرہ مسائل زندگی کی بھرپور تنقید کی جائے۔ وقت آ گیا تھا کہ مسلمان ایک نیا معاشرہ یعنی اسلامی معاشرہ تشکیل کریں جو زندگی کے تمام مرحلوں میں جاہلی معاشرے سے مختلف اور عالم اسلام کے اندر موجود کسی بھی دوسرے معاشرے سے ممتاز ہو۔ اس دعوت اسلامی کا نمائندہ ہو جس کی راہ میں مسلمانوں نے 13 سال تک طرح طرح کی تکلیفیں اور مشقتیں برداشت کی تھیں۔ ظاہر ہے اس طرح کے کسی معاشرے کی تشکیل ایک دن، ایک مہینہ یا ایک سال میں نہیں ہوتی، اس کے لیے ایک طویل مدت درکار ہوتی ہے تاکہ اس میں آہستہ آہستہ اور درجہ بدرجہ احکام صادر کیے جائیں اور قانون سازی کا کام مشق و تربیت اور عملی نفاذ کے ساتھ ساتھ مکمل کیا جائے۔ اب جہاں تک احکام و قوانین صادر اور فراہم کرنے کا معاملہ ہے تو اللہ تعالیٰ خود اس کا کفیل تھا، اور جہاں تک ان احکام کے نفاذ اور مسلمانوں کی تربیت اور رہنمائی کا معاملہ ہے تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مامور تھے۔ چنانچہ ارشاد ربانی ہے کہ خود انہی کے اندر سے ایک رسول بھیجا جو ان پر اللہ کی آیت تلاوت کرتا ہے اور انہیں پاک و صاف کرتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت سکھاتا ہے، اور یہ لوگ یقیناً پہلے کھلے گمراہی میں تھے۔ ادھر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا یہ حال تھا کہ وہ آپ کی طرف ہمتاً متوجہ رہتے اور جو حکم صادر ہوتا اس سے اپنے آپ کو آراستہ کر کے خوشی محسوس کرتے، جیسا کہ ارشاد ہے جب ان پر اللہ کی آیت تلاوت کی جاتی ہے تو ان کی ایمان کو بڑھا دیتی ہے۔ بہرحال یہ سب سے عظیم مسئلہ تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلمانوں کے تعلق سے درپیش تھا، اور بڑے پیمانے پر یہی دعوت اسلامیہ اور رسالت محمدیہ کا مقصود بھی تھا، لیکن یہ کوئی ہنگامی مسئلہ نہ تھا بلکہ مستقل اور دائمی مسئلہ تھا۔ مسلمانوں کی جماعت میں دو طرح کے لوگ تھے، ایک وہ خود جو اپنی زمین، اپنے مکان اور اپنے اموال کے اندر رہ رہے تھے اور اس بارے میں ان کو اس سے زیادہ فکر نہ تھی جتنی کسی آدمی کو اپنے اہل عیال میں امن و سکون کے ساتھ رہتے ہوئے کرنی پڑتی ہے۔ یہ انصار کا گروہ تھا اور اس میں پشتہ پشت سے باہم بڑی مستحکم عداوتیں اور نفرتیں چلی آ رہی تھیں۔ ان کے پہلو بے پہلو دوسرا گروہ مہاجرین کا تھا جو ان ساری سہولتوں سے محروم تھا اور لٹ پٹ کر کسی نہ کسی طرح تن بتقدیر مدینہ پہنچ گیا تھا۔ ان کے پاس نہ تو رہنے کے لیے کوئی ٹھکانہ تھا، نہ پیٹ پالنے کے لیے کوئی کام، اور نہ سرے سے کسی قسم کا کوئی مال جس پر ان کی معیشت کا ڈھانچہ کھڑا ہو سکے۔ پھر ان پناہ گیر مہاجروں کی تعداد کوئی معمولی بھی نہ تھی، ان میں دن بدن اضافہ ہی ہو رہا تھا، کیونکہ اعلان کر دیا گیا کہ جو کوئی اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہے وہ ہجرت کر کے مدینہ آ جائے۔ اور معلوم ہے کہ مدینے میں نہ کوئی بڑی دولت تھی، نہ آمدنی کے ذرائع وسائل، چنانچہ مدینے کا اقتصادی توازن بگڑ گیا، اور اسے تنگی تشی میں اسلام دشمنوں نے بھی مدینے کا تقریباً اقتصادی بائیکاٹ کر دیا، جس سے درآمدات بند ہو گئی اور حالات انتہائی سنگین ہو گئے۔ دوسری قوم یعنی مدینے کے اصل مشرک باشندوں کا حال یہ تھا کہ انہیں مسلمانوں پر کوئی بالادستی حاصل نہ تھی۔ اس کے برخلاف کچھ مشرکین ایسے تھے جو اپنے سینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے خلاف سخت کینہ و عداوت چھپائے ہوئے تھے، لیکن انہیں مد مقابل آنے کی ضرورت نہ تھی، بلکہ حالات کے پیش نظر آپ سے محبت خلوص کے اظہار پر مجبور تھے۔ ان میں سر فہرست عبداللہ بن ابی بن سلول تھا۔ یہ وہی شخص ہے جس کو جنگ بعث کے بعد اپنا سربراہ بنانے پر اوس و خزرج نے بالاتفاق کر لیا تھا، حالانکہ اس سے قبل دونوں فریق کسی کی سربراہی پر متفق نہیں ہوئے تھے، لیکن اب اس کے لیے مونگوں کا تاج تیار کیا جا رہا تھا تاکہ اس کے سر پر تاج بادشاہی رکھ کر اس کے باقاعدہ بادشاہت کا اعلان کر دیا جائے۔ یعنی یہ شخص مدینے کا بادشاہ ہونے ہی والا تھا کہ اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہو گئی اور لوگوں کا رخ اس کے بجائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہو گیا۔ اس لیے اسے احساس تھا کہ آپ ہی نے اس کی بادشاہت چھینی ہے، لہذا وہ اپنے نیا خانہ دل میں آپ کے خلاف سخت عداوت چھپائے ہوئے تھا، اور اس کے باوجود جب اس نے جنگ بدر کے بعد دیکھا کہ حالات اس کے موافق نہیں اور وہ شرک پر قائم رہ کر اب دنیاوی فوائد سے بھی محروم ہوا چاہتا ہے تو اس نے بظاہر قبول اسلام کا اعلان کر دیا، لیکن اب بھی وہ درپردہ کافر ہی تھا۔ اس لیے جب بھی اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے خلاف کسی شرارت کا موقع ملتا تو وہ ہرگز نہ چوکتا۔ اس کے ساتھی عموماً وہ روسا تھے جو اس کی بادشاہت کے زیر سایہ بڑے بڑے مناصب کے حصول کی توقع باندھے بیٹھے تھے، مگر اب انہیں اسے محروم ہو جانا پڑا تھا، اور یہ لوگ اس شخص کے شریک کار تھے اور اس کے منصوبوں کی تکمیل میں اس کی مدد کرتے تھے، اور اس مقصد کے لیے بسا اوقات نوجوان اور سادہ لوح مسلمانوں کو بھی اپنی چابک دستی سے اپنا اعلی کار بنا لیتے تھے۔ تیسری قوم یہود تھی
جیسا کہ گزر چکا ہے یہ لوگ اشوری اور رومی ظلم و جبر سے بھاگ کر حجاز میں پناہ گزین ہوئے تھے. یہ در حقیقت عبرانی تھے، لیکن حجاز میں پناہ گزین ہونے کے بعد ان کی وضاقتہ، زبان اور تہذیب وغیرہ بالکل عربی رنگ میں رنگ رکھ گئی تھی. یہاں تک کہ ان کے قبیلوں اور افراد کے نام بھی عربی ہو گئے تھے، اور ان کے اور عربوں کے آپس میں شادی بیاہ کے رشتے بھی قائم ہو گئے تھے. لیکن ان سب کے باوجود ان کی نسلی عصبیت برقرار تھی، اور وہ عربوں میں مدغم نہ ہوئے تھے، بلکہ اپنی اسرائیلی یہودی قومیت پر فخر کرتے تھے اور عربوں کو انتہائی حقیر سمجھتے تھے، حتیٰ کہ انہیں امی کہتے، جس کا مطلب ان کے نزدیک یہ تھا بدھو، وحشی، ذلیل، پسماندہ اور اچھوت. ان کا عقیدہ یہ تھا کہ عربوں کا مال ان کے لیے مباح ہے، جیسے چاہیں کھائیں. چنانچہ اللہ کا ارشاد ہے، انہوں نے کہا ہم پر امیوں کے معاملے میں کوئی راہ نہیں، یعنی امیوں کا مال کھانے میں ہماری کوئی پکڑ نہیں. ان یہودیوں میں اپنی دین کی اشاعت کے علاوہ کوئی سرگرمی نہیں پائی جاتی تھی. لے دے کے ان کے پاس دین کی جو پونجی رہ گئی تھی وہ فالگیری، جادو اور جھاڑ پھونک وغیرہ، انہی چیزوں کی بدولت وہ اپنے آپ کو صاحب علم و فضل اور روحانی قائد و پیشوا سمجھتے تھے. یہودیوں کو دولت کمانے کے فنون میں بڑی مہارت تھی. غلے، کھجور، شراب اور کپڑے کی تجارت انہی کے ہاتھ تھی. یہ لوگ غلے، کپڑے، شراب درآمد کرتے اور کھجور برآمد کرتے تھے. اس کے علاوہ بھی ان کے مختلف کام تھے جن میں وہ سرگرم رہتے تھے. وہ اپنے اموال تجارت سے عربوں سے دگنا 3 گنا منافع لیتے تھے، اور اسی پر بس نہ کرتے تھے بلکہ وہ سود خوار بھی تھے. اس لیے وہ عرب شیوخ اور سرداروں کو سودی قرض کے طور پر بڑی بڑی رقمیں دیتے تھے، جنہیں یہ سردار حصول شہرت کے لیے اپنی مدح سرائی کرنے والے شعراء وغیرہ پر بالکل فضول اور بے دریغ خرچ کر دیتے تھے. ادھر یہود ان رقموں کے عوض ان سرداروں سے ان کی زمینیں، کھیتیاں اور باغات وغیرہ گروی رکھوا لیتے تھے، اور چند سال گزرتے ان کے مالک بن بیٹھتے. یہ لوگ دسیسہ کاریوں، سازشوں اور جنگ و فساد کی آگ بھڑکانے میں ماہر تھے. ایسی باریکی سے ہمسائے قبیلے میں دشمنی کے بیج بوتے اور ایک دوسرے کے خلاف بھڑکاتے کہ ان کے قبائل کو احساس تک نہ ہوتا. اس کے بعد ان قبائل میں پہم جنگ برپا رہتی، اور اگر خدا نخواستہ جنگ کی سرد پڑتی دکھائی دیتی تو یہود کی خفیہ انگلیاں پھر حرکت میں آ جاتی اور جنگ پھر بھڑک اٹھتی. کمال یہ تھا کہ یہ لوگ قبائل کو لڑا بڑھا کر چپ چاپ کنارہ بیٹھ رہتے اور عربوں کی تباہی کا تماشا دیکھتے. البتہ بھاری بھرکم سود قرض دیتے رہتے تاکہ سرمایہ کی کمی کے سبب لڑائی بند نہ ہونے پائے، اور اس طرح وہ دوہرا منافع کماتے رہتے. ایک طرف اپنی یہودی حمیت کو محفوظ رکھتے اور دوسری طرف سود کا بازار ٹھنڈا نہ پڑنے دیتے، بلکہ سود در سود کے ذریعے بڑی بڑی دولت کماتے. یثرب میں یہود کے 3 مشہور قبیلے تھے. بنو قینقاع، یہ حضرت سے حلیف تھے اور ان کی آبائی مدینے کے اندر ہی تھی. بنو نذیر اور بنو قریظہ، یہ دونوں قبیلے اوس کے عتیف تھے اور حلیف تھے. بنو قریظہ، یہ دونوں قبیلے اوس کے حلیف تھے اور ان دونوں کی آبادی مدینے کی آبادی کے اطراف تھی. ایک مدت سے یہی قبائل اوس و خزرج کے درمیان جنگ کے شعلے بھڑکا رہے تھے اور جنگ بعاث میں اپنے اپنے حلیفوں کے ساتھ خود بھی شریک ہوئے تھے. فطری بات ہے ان یہودیوں سے اس کے سوا اور کوئی توقع نہیں کی جا سکتی تھی کہ یہ اسلام کو بغض و عداوت کی نظر سے دیکھیں، کیونکہ پیغمبر ان کی نسل سے نہ تھے. ان کی نسلی عصبیت کو جو ان کی نفسیات اور ذہنیت کا جز لانفک بنی ہوئی تھی سکون ملتا. پھر اسلام کی دعوت ایک صالح دعوت تھی جو ٹوٹے دلوں کو جوڑتی، بغض و دعوت کی آگ بجھاتی، تمام معاملات میں امانت داری برتتے اور پاکیزہ اور حلال مال کھانے کی پابند بناتی تھی. اس کا مطلب یہ تھا کہ اب یثرب کے قبائل آپس میں جڑ جائیں گے. ایسی صورت میں لازماً وہ یہود کے پنجوں سے آزاد ہو جائیں گے، لہذا ان کی تاجرانہ سرگرمیاں مان پڑ جائیں گی اور وہ سودی دولت سے محروم ہو جائیں گے جس پر ان کی مالداری کی چکی گردش کر رہی تھی. بلکہ یہ بھی اندیشہ تھا کہ کہیں قبائل بیدار ہو کر اپنے حساب میں وہ سودی اموال بھی داخل نہ کر لیں جنہیں یہودی نے ان سے بلا عوض حاصل کیا تھا. اس طرح وہ ان زمینوں اور باغات کو واپس نہ لے لیں جنہیں سود کے عوض میں یہودی نے ہتھیایا تھا. جب سے یہود کو معلوم ہوا تھا کہ اسلامی دعوت یثرب میں اپنی جگہ بنانا چاہتی ہے، تب ہی سے انہوں نے ان ساری باتوں کو اپنے حساب میں داخل کر رکھا تھا.